جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، سورۃ الشعراء اور اس کی آیت نمبر 205 سے سے 4 سے انشاءاللہ۔ تو تبادر تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الرجیم۔ الشیطان باللہ من الرجیم۔ الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ 227 آیات ہیں، تو آج ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم 215 تک یا 217 تک پڑھ لیں، لیکن انشاءاللہ پوری دل حضوری کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو یہ جو رکوع ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت اور رسالت کی حقانیت اس کے بارے میں توجہ دلائی، منکرین مکہ کو بھی اور آج کل بھی جو ہیں ان کو بھی۔ تو وہ لوگ جو تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے تھے عذاب، کہ تو اگر کر سکتا ہے تو عذاب کو ابھی لے آ خود، اور یہ بہت بڑی جسارت تھی جو وہ کر رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ہم پہلے تو پڑھتے ہیں، کفار مکہ ذہن میں رکھیں گے، اور وہ قرآن مجید کو چٹلاتے تھے، رسالت کو چٹلاتے تھے اور کہتے تھے کہ عذاب لے آؤ۔ تو اب اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، 204 سے شروع کریں گے، یہ ذرا ڈسٹارشن کو ٹھیک کریں۔ بِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ پہلے پڑھ چکے ہیں، تو ذرا ترجمہ کیجئے گا، کیا ہوگا جی اس کا؟ کیا وہ ہمارے یقینی عذاب کو جلدی مانگتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، بات چونکہ آ گیا ہوا ہے تو بِعَذَابِنَا، تو با کی وجہ سے یقینی کہا، کیا وہ ہمارے یقینی عذاب کو جلدی مانگتے ہیں، کہ عذاب تو دینا ہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تم ابھی کر سکتے ہو تو لے آؤ۔ اب آگے جو لفظ آ رہے ہیں وہ ہے متا، میم تے الف عین، بلکہ میم تے عین کو دیکھیں گے تو یہ متا کیا چیز ہوتی ہے، آپ بتائیں گے ذرا کوئی ساتھی؟ فائدہ یا سامان۔ فائدہ سامان۔ جی، دو معنی ہیں اس کے، لیکن یہ ہے دنیا کا فائدہ۔ اس میں اگر ہم دیکھیں گے تو دنیوی فائدہ، دنیوی سامان عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں تکلیف تو ان کو ہوتی نہیں، وہ دام بنائے کام والی بات، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھی اب ہماری اولاد بھی ہے، ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، لہذا اللہ ہمارے اوپر خوش ہے۔ جیسے آپ نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمیں بہت مال و متاع دیا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ خوش ہے ہم پر، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آخرت آ بھی جاتی ہے تو وہاں بھی اللہ ہمیں ایسا ہی رکھے گا، مال و متاع دے گا۔ اب اللہ بتا رہا ہے کہ دنیا میں جو فائدہ دیا ہے وہ ان کا کمایا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ہماری رحمت ہے اور ہماری عنایت ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے جی ترجمہ کرتے ہیں۔ اب آفا، آ الگ آ گیا ہے اور فا درمیان میں آ گیا ہے، تو کیا؟ جی تو ہاں بھائی، اب فا کا پہلے تو کر لیں تو آ کا بعد میں کر لیں تو کیا بن جائے گا؟ میں سمجھا پا رہا ہوں ساتھیوں کو؟ جی جی بالکل ہم سمجھ رہے تھے۔ عمومی جو ہے، عمومی وہ یہ ہوتا جی ہے کہ سر، فا کے بعد آ جاتا ہے جی تو اس سر، سے پہلے آیا ہوا ہے تو کیا، رأیتا، یہ ہے جی اصل، تو نے دیکھا، تو نے دیکھا، تو نے دیکھا، کیا تو نے دیکھا، ان متعناہم،
کہ ہم نے انہیں فائدہ دیا یا کیا ہم کہ ہم نے انہیں دنیا کا سامان دیا. کون سا ترجمہ رکھنا ہے؟ فائدہ دیا یا دنیا کا سامان دیا؟ ان کا اگر نہیں آئے گا سر جی. اگر ہم نے انہیں ابھی فائدہ دیا۔ میں اگر جی میں ابھی نہیں، ان ہے تو ٹھیک یہاں ترجمہ آ جائے گا اگر. ٹھیک ہے، اگر. ان کا معنی یہاں اگر ہی ہوگا. اگر تو اگر آئے گا تو پھر متا نہ فائدہ دیا نہیں آئے گا، اگر ہم انہیں فائدہ دیں. دیں، جی فائدہ دیں، یہ ٹھیک ہے، فائدہ دیں اگر ہم انہیں فائدہ دیں. اچھا، تو افرائیتا، ان افرائیتا کا ترجمہ کریں ذرا. تو کیا تو نے دیکھا؟ تو کیا تو نے یا دیکھا؟ کیا بھلا تو کیا سمجھتا تو نے دیکھا؟ جی سمجھنا بھی آتا ہے، دیکھنا بھی آتا ہے. ہم نے کہا ہے کہ اس کو رائتا وہ آئی سی والا سمجھنا بھی ہوتا ہے. اور کیا تو نے دیکھا؟ ام متعناہم، ترجمہ آپ کریں. اگر ہم نے اگر فائدہ ہم دیا انہیں فائدہ دیں. جی کہ اگر ہم انہیں فائدہ دیں سنین، کئی سالوں تک. ایک تو یہ بنتا ہے. دوسرا جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ کیا تو نے دیکھا کہ ہم نے انہیں کئی سالوں تک فائدہ دیا. کہ لمبی عمر جتنی ان کی ہو گئی ہے اس کے اندر جو دنیا کا سامان دیا ہے وہ کس نے دیا ہے؟ اللہ ہی نے دیا ہے۔ اللہ ہی نے نے دیا سے. ہے. لیکن یہ ملا کے پڑھنی ہے. لا آیا ہوا ہے اور آگے یمتعون تک آ گیا ہے، تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو کیا تو نے دیکھا کہ اگر ہم انہیں کئی سالوں تک فائدہ دیں، آگے کیا ہے؟ ثم، پھر جاءہم، آ جائے ان پر، پھر کریں گے ان کے پاس آ جائے آ جائے ما یوعدون، جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. اب یوعدون کو ذرا سمجھنا ہے. یوعدون کے دو معنی ہیں، ایک تو وعدہ ہے اور ایک وعید بھی ہے. اس کے معنی وعید کس کو کہتے ہیں؟ وعید وہ تنبیہ کو جی سزا. وعید سزا کے طور پر آتی ہے. تو یہاں ہے یوعدون، وہی ہے وعدہ کہ جو ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے اگر کوئی غلط کام کرے گا تو اس کو عذاب بھیجیں گے، اور وہ وعدہ جلد مانگتے بھی تھے. تو لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا میں دوبارہ دیکھتا ہوں آپ مجھے سنیں گے. تو کیا تو نے دیکھا کہ اگر ہم انہیں کئی سالوں تک فائدہ دیں، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر ان کے پاس آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے یا کیا جاتا ہے. یوعدون وعدہ کیا جاتا ہے، جملہ ختم نہیں ہوا، لا لکھا ہوا ہے. ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، مجہول کا صیغہ ہے. تو ان کے کچھ کام نہیں آئے گا جو وہ فائدہ دیے جاتے تھے، جو وہ فائدہ دیے جاتے تھے. یہ ترجمہ بن رہا ہے. تو اب میرے ساتھ آپ کریں گے. پہلا تو ہو گیا جی کہ کیا تو نے نہیں دیا کہ اگر ہم انہیں کئی سالوں تک فائدہ دیں، اور آگے پڑھنا ہے آپ نے ثم جاءہم، پھر ان پر پھر ان کے پاس آ جائے پھر ان کے پاس آ جائے ما کانوا یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. تو یہاں کنڈیشنل سینٹینس ہے، ابھی پورا نہیں ہوا. تو اب اس کی دوسری یہ جو ریسپانس آف کنڈیشن ہے وہ ہے ما اغنا عنہم، ان کے کچھ کام نہ آئے گا، ان کے کچھ کام نہ آئے گا کہہ لیتے ہیں. ان کے کچھ کام نہ نہ آئے آئے گا. نہ آئے گا
ما کانو ماضی ہے، ما کانو یمتعون کا ترجمہ جو وہ جس کا فائدہ دیے گئے ان دیے کو جا جو دیے جاتے تھے، گئے بھی ہوگا تو کانو ہے نا، تو اس وجہ سے جس کا تھے ان بن سے جائے گا، فائدہ نہیں جس کا جو وہ فائدہ دیے جاتے تھے یا فائدہ دیے گئے تھے کر لیں تو ٹھیک ہے، کہ قیامت کے دن وہ مال و متاع، وہ فائدہ جو کئی سال تک ہم نے انہیں دیا، خوشحال بنایا، وہ ان کے کسی کام ہاں نہیں ہے۔ نہیں نہیں آئے آئے گا۔ گا۔ جی پروفیسر صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ جی جی ذرا یہاں تک کیجیے گا۔ افرائیتا کیا تو نے نہیں دیکھا امتعناہم سنین نہیں، کہ ہم افرائیتا کا ترجمہ ہم نے کیا ہے تو کیا تو نے دیکھا، سوال ہے۔ اچھا افرائیتا ٹھیک ہے، افرائیتا کیا تو نے دیکھا امتعناہم سنین کہ ہم نے کئی برسوں تک انہیں فائدہ پہنچایا، ثم جاءہم پھر آئے ان کے پاس ما کانوا یوعدون اس چیز کا کہ جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، ما اغنا عنہم وہ ان کے کچھ کام نہیں آیا، وہ ان کے کچھ کام نہیں آئے گا، ما کانوا یمتعون جس کا انہیں فائدہ پہنچایا گیا۔ جس کا انہیں فائدہ پہنچایا گیا تھا بھی کر لیتے ہیں، کانو ماضی بعید بن جائے گا۔ جی بالکل ٹھیک۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ جی جی بالکل سمجھ آ گئی۔ جی سمجھ آ گئی ہے تو میں اختصار کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ وہ جو خوشحالی انہیں دی ہے کئی سالوں تک، اور پھر جو ان کے پاس جو وہ کہتے ہیں عذاب وہ بھی ان پر آ جائے تو کیا ہوگا؟ انہوں نے تو مرنا ہے، ہلاک ہونا ہے، اور اللہ نے اٹھا کے انہیں جہنم میں ڈال دینا ہے۔ تو اس جہنم سے بچانے کے لیے یا بچنے کے لیے جو انہیں فائدہ دیا گیا تھا دنیا میں وہ ان کے کوئی کام جی نہیں آئے۔ نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بات اور بتا رہا ہے جو یونیورسل ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر قوم کی طرف ہادی رسول بھیجتا ہے، حقیقت جی دیے، اور اگر نہیں بھیجتا، نہیں پہنچتا پیغام تو وہ ان کو عذاب نہیں دے گا، اور جن تک یہ چیز پہنچی ہے اور انہوں نے نہیں مانی تو ان کے لیے عذاب ہے۔ تو اب اس میں جو پڑھنے والی چیز ہے وہ لکھا ہوا ہے منذرون کے بعد سواد لام یہ بالکل سول کا مطلب ہے ملاؤ اگلے لفظ کے ساتھ، اور آگے کیف لکھا ہوا ہے وقف، ایسے ہی ہے۔ جی تو اب اس کو پڑھتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون ذکرا وما کننا ظالمین، یہاں تک جناب ہے، ایک موضوع ختم ہوتا ہے یہاں۔ تو ما اور اللہ کا کمبینیشن جی، وما اہلکنا اور ترجمہ ہم نے ہم نہیں تھے ہم ہلاک کرنے والے۔ ہاں نہیں کرنے والے نہیں ہے، حالق نہیں ہے جی، تو یہاں کریں گے کہ ہم نے ہلاک نہیں کیا، اہلکنا من قریتن کسی بستی کو کسی بستی کو یا کسی بستی کے لوگوں کو، بستیاں بھی ہلاک ہوئی ہیں، تو ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا الا مگر لہا اس بستی کے لیے، بستی کے لیے اس بستی کے لیے تھے یا تھے بلکہ کہیں گے، اس بستی کے لیے تھے منذرون، منذر نذیر سے نکلا ہے اور میم آ گیا ہے، اس میں فاعل ڈرانے والے۔ اس کے لیے ڈرانے والے تھے، ذکر ساتھ آ رہا ہے، منذرون ذکر نصیحت کرنے والے، اور ذکرہ ویسے تو یہ ہے کہ استعارے کے طور پر آیا ہوا ہے، اور استعارے کے میں ہوتا کیا ہے کہ جو جس سے تشبیہ دی جاتی ہے وہ بذات خود
وہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ میرا چاند آیا، ایک یہ ہے کہ میرا بیٹا چاند کی طرح ہے، دوسرا یہ ہے کہ میرا چاند آ گیا، ایسا ہے نا؟ جی جی سر. تو یہاں ہے ذکر، ترجمہ اس کا ہم یہی کر رہے ہیں کہ وہ نصیحت کرنے والے تھے، لیکن اس کا اصل ترجمہ جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر اس بستی کے لیے ڈرانے والے تھے نصیحت بن کر، نصیحت بن کر، یعنی کہ وہ انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا خود جو ان کی طرف کتاب اتری. جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے کہ وہ چلتا پھرتا قرآن، کہ قرآن تو اتارا گیا، اب اس کو انہوں نے پورا عمل کر کے دکھایا. تو ایسے پچھلے بھی جو رسول تھے جن پر کتابیں اتری ہیں انہوں نے عمل کر کے دکھایا نصیحت. تو ہم یہاں ترجمہ کریں گے نصیحت کرنے والے. ٹھیک ہے جی؟ جی اچھا، آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ہلاک کیا ہے یہ ظلم نہیں. کیوں؟ کہ ہم نے ان پر ڈرانے والے بھی بھیجے اور وہ نصیحت کرنے والے تھے، اور انہوں نے پوری طاقت کے ساتھ نصیحت کی. لہذا اب حقیقت کیا ہے؟ وما کننا ظالمین، ہم ظلم کرنے والے نہیں تھے. کرنے والے نہیں تھے. جی، اور دوسرا ترجمہ ہیں بھی کر سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہے وہ یونیورسل ٹروتھ ہے، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. تو جی کریں ذرا ترجمہ ڈاکٹر داؤد بھائی. جی سر. وما اہلکنا من قریۃ، نہیں، اور آپ ہم نے ذرا اوپر افرائیتا سے کر دیں یہاں تک ظالمین تک دی. جی لفظ افرأیت ان متعناہم سنین، تو کیا تو نے دیکھا کہ اگر ہم انہیں کئی سالوں تک فائدہ دیں، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر ان کے پاس آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، تو ان کے کچھ کام نہ آئے گا جو وہ فائدہ دیے جاتے تھے. وما اہلکنا من قریۃ، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا، الا لہا منذرون ذکرا، مگر اس بستی کے لیے ڈرانے والے تھے نصیحت بن کر. وما کننا ظالمین، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں تھے. جی ٹھیک ہے. ساتھیوں سے گزارش یہ ہے کہ درمیان میں جو اونچی اونچی دہرا رہے ہیں نا تو آپ کی ریکارڈنگ اچھی نہیں ہوگی، یہ معذرت کے ساتھ. یہ میں خود بھی نہیں یہ ڈاکٹر صاحب پڑھ رہے تھے تو میں خود محسوس کر رہا تھا کہ بھئی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. جی ٹھیک ہے جی، دوبارہ کریں. نہیں ٹھیک ہو گیا، اب ایک دفعہ اور آ جائے گا. ابھی ہم آگے چلتے ہیں. جی کیسر بھائی ذرا اوپر کیجیے گا. اچھا جی، یہ جو آیات آگے آ رہی ہیں اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. وہ کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات اترتی تھیں وہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے، لیکن کفار مکہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ مجنون ہے، اس کے اندر جن آ گیا ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ شیطان تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اگر وہی رک گئی تو کفار مکہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی شیطان تھا جو اس کو یہ ساری چیزیں بتاتا تھا، تو لہذا اب وہ اس نے اپنا کام چھوڑ دیا، تو لہذا وہی کے اندر وقفہ آ گیا. جیسا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا اتری، آپ کو یاد ہے کہ وہ وہی کے اندر وقفہ آ گیا تھا. تو ان لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانا شروع کر دیا. اس آیت کے بارے میں بھی جو پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو شیطانوں کا کام ہے کہ شیطان اسے لے کر اترتے ہیں یہ رحمان کی طرف سے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ چیزیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو اللہ نے اس کی تصحیح کی
اور اس کو بتایا یہاں. تو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے جی پڑھیں آگے. جی جی سر. جی سر. اچھا دوسرا میں اور بھی اضافہ کروں گا، وہ یہ تھا کہ یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح اپنا محفوظ وہاں سے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں تو اس کا پورا اہتمام کیا. سورہ جن میں خاص طور پر جب ہم پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا پروٹوکول اوپر سے نیچے لانے کا وہ دیا ہے کہ اس کو کوئی جن یا کوئی اور مخلوق میں سے اس کو لے نہیں سکتا، نہ وہ سن سکتے ہیں. اور اگر کوئی وہ سنتا ہے اور وہ لے کے وہاں سے جاتا ہے تو شہاب شعلہ بہت بڑا وہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیتا ہے. یہ حقیقت ہے. سورہ جن کے اندر جو چیزیں آئیں گی میں اس کا تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب پڑھتے ہیں جی. وما تنزلت بہ الشیاطین، یہ جناب تنزلت آیا ہے یہاں، تو یہ ات کس کی نشانی ہے؟ مؤنث کی. مؤنث کی. بالکل جی مؤنث کی نشانی ہوگی، ٹھیک ہے. تو شیاطین جو ہے یہ فاعل ہے اس کا، اس کی واحد کیا ہے؟ شیطان. شیطان، اور اس کی جمع ہوگی شیاطین. شیاطین. جی تو ترجمہ بنے گا اور نہیں اترتے بھی اس قرآن کو لے کر الشیاطین شیطان. ٹھیک ہو گیا جی. جی آگے بھی پڑھتے ہیں ذرا ساتھ اور پھر اس کا مل کے کرتے ہیں. وما ينبغي لهم وما يستطيعون، کہ یہ ان شیطانوں کے لائق نہیں ہے اور نہ ہی وہ بریکٹ میں کر لیں گے اس کی یستطیعون طاقت رکھتے ہیں کہ وہ وہاں سے کوئی ایک لفظ بھی چرا لیں اور وہ وہاں سے جا کے دوسرے لوگوں کو بتا دیں یا اس کے اندر کوئی تبدیلی کر لیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں بتا رہا ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے تو اس کا جواب یہ دیا. اب میرے ساتھ پڑھیں جی. وما تنزلت، اور نہیں اترتے. اترتے. اور ٹھیک ہے نہیں اترتے. جی. تو ڈاکٹر صاحب کی آواز جو ہے نا یہ بالکل آخر میں آتی ہے. اور نہیں اترتے بھی اس کو لے کے قرآن اس قرآن کو. اس قرآن کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس قرآن کو لے کر الشیاطین شیطان. شیطان. تو جملہ جی ڈاکٹر ذوالفقار صاحب ہی کریں گے، کیا ترجمہ بنے گا جی؟ اور اس قرآن کو لے کر شیاطین نہیں اترتے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترتے. وما ینبغی لہم، یہ پہلے پڑھ چکے ہیں، ینبغی لائق. اور جی اور یہ ان کے لائق نہیں ہے، ان اور شیاطین کے یہ لائق نہیں. ان شیاطین کے لائق نہیں ہے. وما یستطیعون، اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں. ایک تو ہے کہ استطیعون، جی مطلب کہ تے اس کے اندر نہ ہو. تو یہاں یہ ہے کہ تاکید کے لیے آتا ہے، نہ اس کی وہ بہت زیادہ طاقت رکھتے ہیں. تو یہاں ہم یہی کہہ رہے ہیں نہ ہی وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں. ہوتا کیا ہے، وہ میں نے جو ابھی بات بتائی تھی کہ شیطانوں کو اس سے دور رکھا جاتا ہے، ان کے لیے شہاب باقاعدہ بنے ہوئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ درمیان میں جو ایک تو پلانٹس ہیں، پلانٹس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے جو اس کو کیا کہتے ہیں جی انگلش کے اندر، اسٹرائڈ. جی وہ شہاب ثاقب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے. ہم کہتے ہیں کہ بھئی ایک ستارہ جو ہے وہ ٹوٹا ہے اور وہ لمبا ایسے کر کے گیا تو ہم کہتے ہیں جی ستارہ ٹوٹا ہے. جی گاؤں میں کبھی دیکھا ہے نا اس کو؟ جی نظر آ جاتی جی سر.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ دراصل شیاطین کو مارنے کے لیے یہ چیزیں ہیں، کہ سورہ جن میں ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ۔ آگے ہاں جی وہ کرتا ہے کہ انہم عن السمع لا معزولون لفظ آ رہا ہے، تو معزول کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نکال دینا، روک دینا۔ جی نکال دینا، سسپینڈ ٹھیک ہے، کر دینا۔ نکال دینا۔ جس جگہ پہ کوئی نکال دینا۔ ہماری دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، وہ معزول کر دیا اس کو، مطلب کیا ہے کہ جس جگہ پہ سسپینڈ تھا کر، وہاں سے اس کو نکال دیا گیا۔ اب یہاں فرقہ معتزلہ آپ نے سنا ہوا ہے، اسی سے بنا ہے لفظ سے۔ میں معزولون صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے آپ کو بھی اور آپ ان کو بھی، تو اس کا ترجمہ ہوگا دور رکھے جانے والے، دور رکھے جانے والے۔ رکھے جانے رکھے والے۔ جانے والے، معزولون اس کی جمع ہے۔ تو وَإِنَّهُمْ ترجمہ، اور بے شک وہ اور بے بے شک شک وہ وہ اور بے شک وہ شیاطین، جی، عن السمع اس کے سننے کو سے، سننے سے، اس کے سننے سے، لا لا یقیناً یقیناً معزولون دور رکھے جانے رکھے والے۔ جاتے ہیں۔ تو اب سرکار بھائی آپ نے کیا جملہ کہا، اس کا ترجمہ کریں دور ذرا۔ رکھے جاتے ہیں، اور بے شک وہ اس کے سننے سے دور رکھے جاتے ہیں۔ اچھا، دور رکھے جانے جاتے ہیں آپ نے کہا نا، میں نے تو ہم نے وہ آتے میم ہیں۔ کا بھی ترجمہ کیا ہے، دور رکھے جانے والے ہیں۔ ٹھیک اچھا، ہے، جاتے ہیں اور والے ہیں میں فرق ہوتا ہے، والے کے اندر تاکید ہوتی ہے، عادت، اس میں فاعل وہ بن جاتا ہے، اسی سے مفعول بنا، اور ایک ہے معروف اور مجہول، اس کے اندر فرق ہے۔ طاقت جو ہے وہ مجہول میں ہے، مجہول کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک۔ تو یہاں ہے لمعزولون، تو اب پہلے میں کرتا ہوں اور پھر ڈاکٹر صاحب کریں گے۔ پروفیسر وما صاحب اگر ہم اس کا تنزلت، معزولون کا ترجمہ اگر ہم کر لیں دور کر دیے گئے، کیونکہ یہ مفعول کے وزن پہ آ رہا ہے نا۔ جی وہی ہم دور کر دیے جانے والے کہہ رہے ہیں میم کی وجہ سے، ورنہ نہیں، ترجمہ والے انہوں جو نے ہے، ٹھیک کیا تھا۔ والے جو ہے نا یہ فائل نہیں بن جاتا، اگر ہم اس کا ترجمہ دور کر دیے گئے کر دیں تو وہ مفعول بن جائے گا۔ آپ نے کیا کہا ذرا دوبارہ کہیں۔ وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ عن السمع اس کے سننے سے لمعزولون یقیناً دور کر دیے گئے ہیں۔ اچھا، دور کر دیے گئے آپ کہہ رہے ہیں نا، تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں معزول اگر مجھے کہ دور کر دیے جانے والے لفظ ہم نے استعمال کیا ہے، یہ فائل نہیں بن جائے گا اس طرح سے؟ نہیں کر دیے جانے والے، کرنے والے نہیں کہا، دور کرنے والا فاعل ہوگا۔ جی جی پروفیسر صاحب، جی 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 دور کرنے والا جی فاعل جی ہوگا، دور کر دیے جانے والے یا کیے جانے والے یہ مجہول بن جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر مفہوم لینا ہے تو پھر وہ لے لیتے ہیں، کیوں کیسر بھائی آپ کا کیا خیال ہے؟ جی ٹھیک ہو گیا سر، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ میرے خیال کیا؟ میں صحیح ہے۔ ہاں، مطلب وہ اس وجہ سے کہ ہماری ایک عادت بنی ہوئی ہے نا کہ ہم اس میم کو دیکھتے ہیں اور پھر والا اس وجہ سے، ورنہ جو اس کا مطلب ہے اگر وہی کرنا ہو تو وہ مطلب وہی ہے جو اپنے سرشار بھائی نے کیا تھا، وہ ٹھیک کیا تھا جی۔ تو وما تنزلت به الشیاطین، اور شیطان اس قرآن کے ساتھ نازل نہیں ہوتے، جی نہیں اترتے، وما ينبغی لہم، نہ ان شیطانوں کے لیے، نہ ان شیطانوں کے یہ لائق ہے، وما یستطیعون اور نہ ہی وہ طاقت رکھتے ہیں، انہم عن السمع لمعزولون، بے شک وہ شیاطین اس کے سننے سے یقیناً دور رکھے جانے والے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سر۔ جی اچھا، ٹھیک ہو وقت گیا۔ ہمارے پاس ابھی ہیں الحمدللہ، تو آگے پڑھتے ہیں جی۔
یہاں تک تو ہو گیا کہ قرآن مجید کی حقانیت کہ اس کے اندر جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں، وہ ایک امین ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید کا پروٹوکول یہ ہے کہ حفاظت کے لیے فرشتے بھی موجود اور شہاب ثاقب وہ بھی موجود، اور جو بھی اس کے سے کوئی چرانے کی کوشش کرتا تو اس کے لیے کیا تھا، وہ شعلہ اس کو ختم کر دیتا۔ لہذا اب جناب اصل چیز کہ جو رسالت ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید، اب یہاں سے جو چیز ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیات ڈائریکٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوگا، کیوں جی؟ جی تو میں نے بتایا تھا کہ کم از کم 2 خطاب یاد رکھنے ہیں۔ ایک خطاب تو وہ خاص ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لفظ استعمال کرتا ہے، ما ودعک ربک وما قلی، پڑھا تھا نا آپ نے، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا اور نہ ہی وہ تجھ سے بیزار ہوا۔ تو یہ خطاب کن سے ہے؟ نبی کریم پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم۔ اس نبی کے صلی علاوہ اللہ کسی علیہ اور وسلم کے ساتھ نہیں ہے، نہیں ایسا ہے؟ اچھا، جی جی دوسری چیز، جی سر دوسرا بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی بتائے گا یہ چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اس سے جو مقصود ہوگا وہ ہر پڑھنے والا ہوگا۔ اب جو آیت پڑھ رہے ہیں اس سے صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نمونہ ہے، ان سے یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی، لہذا اللہ نے ان کو کہا، دعوت یہ امر حکم کا دیا، بلکہ نہیں ہے یہاں۔ تو آپ پہلے تو پڑھتے ہیں وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اگر کرے گا تو فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، بہت سخت آیت ہے، ایسے ہی ہے؟ جی جی عذاب دیے جائیں ترجمہ کریں جی ذرا، فَلَا تَدْعُوا کا ترجمہ کریں۔ تو مت نہ پکار، تو نہ نہ پکارو نہ تو اے پکار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نہ پکار اللہ کے ساتھ الہن آخر، کسی کسی دوسرے دوسرے اور معبود دلاخ کسی اور معبود کو۔ فا کا ترجمہ ہوگا ورنہ، فا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ورنہ 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 تکون ورنہ من المعذبین، ورنہ تو عذاب دیے گئے لوگوں میں سے ہوگا۔ ترجمہ یہ بن رہا ہے۔ جی 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 بالکل یہی بنتا ہے اب یہ جو صورتحال ہے یہاں یہ ہے کہ یہ ہم اوپر ولا تدعو کے ساتھ ہم اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احتیاطاً نہیں کہیں گے، احتراماً نہیں کہیں گے کہ یہ ہم سے متعلقہ ہے، کیوں جی؟ جی 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 بلکہ ہم سے بھی متعلقہ ہے، یہ کہہ دیتے ہیں۔ ورنہ تو یہ وہ جگہ ہے جس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی خالق مالک، اور نبی انبیاء جتنے بھی ہیں وہ اس کی مخلوق، اللہ ان سے جیسے چاہے خطاب کرے، کیوں جی؟ جی بے شک جی وہ ہمارے احترام یا ہماری ان چیزوں کے مطابق نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، وہ خالق ہے مالک ہے۔ ورنہ یہ لفظ بڑے مشکل الفاظ ہیں، اس کا ترجمہ کرنا اس لحاظ سے ہے یا نہیں؟ بالکل جی تو آپ پڑھیں جی، تو ہم اے نبی نہیں کہہ رہے وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، ترجمہ کریں ذرا جلدی۔ تو مت تو پکار نہ اللہ پکار کے اللہ ساتھ اللہ کسی کے اور ساتھ نہ معبود کسی اور پکار اللہ کے معبود ساتھ کو کسی دوسرے معبود کو، تو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو مت پکار، فتکونہ، ترجمہ ورنہ تو ہو ورنہ جائے ورنہ گا تو تو ہو ہو جائے جائے گا گا ورنہ تو ہو جائے گا من المعذبین، جی عذاب ڈبل جملہ دیے ہے، ہوئے میں سے عذاب دیے دیے گئے جانے ہوئے والوں لوگوں میں میں سے۔ دیے گئے، عذاب دیے گئے ہوں میں سے، سزا یافتہ دیے گئے لوگوں میں سے، عذاب کے معنی سزا بھی ہے جی۔ اب آگے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جی وَأَنذِرْ کا مطلب ہے اور تو ڈرا۔ عشیر کہتے ہیں عشیرتک، عشیرہ کہتے ہیں خاندان کے اندر جو رشتہ دار ہوں
ان کو عشیر کہتے ہیں جی. عشیرتکل اقربین بہت نزدیکی، بہت قریبی. تو ترجمہ آپ کریں جی. وانذر اور تو اور ڈرا ڈرا اور تو ڈرا عشیرتکل اقربین اپنے بہت زیادہ قریبی رشتہ داروں. داروں کے رشتہ داروں. جی آپ دوبارہ کریں. وانذر اور تو ڈرا اور تو ڈرا اور تو ڈرا عشیرتکل اقربین اپنے بہت زیادہ اپنے بہت زیادہ رشتہ داروں کو. میں آپ نے بہت زیادہ کس کا ترجمہ کیا ہے اپنے غلام سرور بھائی، آپ بتائیں گے؟ اقربین ہاں الف کے معنی اقرب، جیسے اکبر ہوتا ہے اس طرح اقرب ہے، بہت زیادہ قریب. مسئلہ کیا ہے کہ جو اپنا رسالت کا کام کرتا ہے اس کے ساتھ اس کے قریبی رشتہ دار وہ بھی آ جائیں تو لوگوں کو ایک تو پتہ چلتا ہے کہ بھی اس کے قریبی رشتہ دار اس کے ہر ایک چیز سے واقف ہیں. اگر وہ ایمان لے آئے ہیں تو پھر ہم کیوں نہ ایمان لائیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ ممید بن جاتے ہیں ایک داعی کے آگے جب جو ان میں سے ایمان لے آئیں. اور آگے کیا کہا؟ وخفض جناح کا، یہ پہلے پڑھ چکے ہیں، اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، ذرا اس کو سنیے گا. وخفض کا مطلب ہے تو جھکا. وخفض کا مطلب کیا ہے؟ تو جھکا. جناح کہتے ہیں پر کو. جناح کس کو کہتے ہیں؟ پر تو انسان کا پر کیا بنے گا؟ بازو. بازو بن کا. جناح کا اپنے بازو کو تو جھکا، لمن ہر اس ان کے شخص لیے کے لیے، اتبعک جس نے تیری پیروی کی، من المؤمنین مومنوں میں سے. تو آپ ترجمہ کریں میرے ساتھ. وخفض جناحک اور تو اپنے بازو اپنے بازو جھکا اپنے بازو کو جھکا دے، رحمت کا بازو بن جا، ان کے ساتھ محبت پیار سے بات کر. لمن اتبعک ہر اس شخص کے لیے جس نے پیروی کی تیری. ہر اس شخص کی جس نے تیری پیروی کی، من المؤمنین مومنوں میں مومنوں میں سے. آگے جناب فَإِنْ أَسَاؤُكَ، عصا جو کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی کرنا. فَإِنْ أَسَاؤُكَ پھر اگر وہ انہوں نے اگر وہ تیری تیری نافرمانی کریں تیری نافرمانی کریں، جی تابع داری نہ کریں، نافرمانی کریں. فَقُلْ تو کہہ دے تو تو کہہ دے، انی بریئن بے شک میں بیزار ہوں یا بری بری ہوں. بری کے دو معنی ہیں، بری بھی ہو گیا، بیزار ہوں دونوں معنی ہیں. بے شک میں بیزار ہوں بھی کر سکتے ہیں، بے شک میں بری ہوں. ترجمہ پہلے کیا کیا ہوا ہے؟ دونوں کی بیزار. دونوں ہی ہوئے جی دونوں. بے شک میں بیزار ہوں، مما تعملون اس سے جو جو تم عمل تم کرتے اس سے جو تم عمل کرتے ہو. کیسر بھائی آپ ذرا دیکھ لیجئے گا، آدھا منٹ ہے جہاں سے شروع کرنا ہے وہ کریں، اس لیے کہ نیچے تک آ جائے. جی. وما تنزلت به الشیاطین، اور شیطان اس قرآن کو لے کر نہیں اترتے. وما ینبغی لہم، یہ ان کے لائق نہیں ہے. وما یستطیعون، اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں. انہم عن السمع لمعزولون، بے شک وہ اس کے سننے سے یقیناً دور کیے جانے والے ہیں. فلا تدع مع اللہ الہا آخر، تو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو مت پکار. فتکون من المعذبین، ورنہ تو عذاب دیے ہووں میں سے ہو جائے گا. وانذر عشیرتک الاقربین، اور تو ڈرا اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں کو. وخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اور تو اپنے بازو کو پھیلا دے ہر اس شخص کے لیے جس نے جھکا دے ہر اس شخص کے لیے جس نے مومنوں میں سے تیری پیروی کی. فَإِنْ أَسَوْكَ، پھر اگر انہوں نے تیری نافرمانی کی. فَقُلْ، تو کہہ دے،
इन्नी बरीउम मिम्मा तामलून,